اللہ نے فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے کم جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات فقہ حنفی کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ جو کفر و شرک کے علاوہ ہو، اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی زنا کر لیا کسی نے، خودکشی کر لی، سب سے بڑا گناہ خودکشی، اپنے آپ کو ہلاک کرنا سمجھ لیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، حلال سمجھ کے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یا تو چاہے تو بغیر عذاب کے بخش دے، اور چاہے تو پہلے جہنم میں ڈالے، جب اپنی سزا پالے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ کافر کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا، جو حالت کفر میں مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس سے کم درجے کے جتنے بھی گناہ ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی حلال سمجھ کے نہ کرے، جو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرے گا، حرام قطعی اسے کہتے ہیں جو واضح قرآن سے حرام ہونا ثابت ہو، جیسے زنا، اب کسی نے حلال سمجھ کے زنا کیا یا حلال سمجھ کے نماز قضا کی، وہ تو کافر ہو جائے گا، یا حلال سمجھ کے خودکشی کی تو کافر ہوگا، لیکن اگر وہ حرام سمجھ کے یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ بہرحال فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ جتنے بڑے کبیرہ انسان گناہ کر لے، اگر وہ حلال سمجھ کے نہیں کرتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش کے امکانات ہیں، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حالت کبیرہ گناہ کرتا اور توبہ کیے بغیر مرتا اور وہ حالت کفر میں مرنا کہلاتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ فرماتا کہ اس سے کم کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اس لیے ضرور یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اگر اس نے حلال سمجھ کے نہیں کیا، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ حرام سمجھ کے مرا ہے، گناہ تو کیا ہے لیکن اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی کی جائے گی، اور اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھا جائے گا کہ اللہ چاہے تو اس کو بغیر عذاب کے بخش دے اور چاہے تو عذاب دینے کے بعد اس کی بخشش فرما دے، لیکن بہرحال یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔